بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے سبق؟ جی. باب المضمضہ والاستنشاق من کف واحد. ایک ہی ہتھیلی میں پانی بھر کر مضمضہ اور استنشاق کرنا. ایک ہی ہتھیلی میں کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہتھیلی میں پانی لیا، تھوڑا سا منہ میں ڈال لیا اور باقی جو ہے وہ ناک میں ڈال لیا. سمجھ رہے جناب؟ یہ ہے من کفن واحد. تو اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو آگے روایت میں بڑی وضاحت سے یہ بات آئے گی کہ ہاں اس طرح کرنا درست ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. اب اس مسئلے کے فقہاء نے عنوان رکھا ہے وصل اور فصل. اس کا مطلب یہ ہے کہ مضمضہ اور استنشاق میں جو 3 بار کرنا ہے نا، تو یہ 3 بار وصل کے ساتھ اولا ہے یا فصل کے ساتھ اولا ہے؟ کیا کہا میں نے؟ وصل کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چلو میں پانی بھر دیا، آدھا منہ میں، پھر آدھا ناک میں، پھر دوسرا بھر دیا آدھا آدھا، پھر تیسرا بھر دیا آدھا آدھا. تو 3 چلو بھرنے میں آپ نے دونوں کام کر لیے. سمجھ رہے جناب؟ تو یہ ہے وصل. اور فصل یہ ہے کہ پہلے آپ چلو بھر دے، منہ میں ڈال لے پانی، پھر دوبارہ منہ میں، پھر اس کے بعد آپ ناک میں، الگ الگ. تو یہ فصل ہے. تو اس میں فقہی اختلاف ہوا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق میں وصل اولا ہے یا فصل اولا ہے. تو اس میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ فصل اولا ہے، جدا جدا کرنا، الگ الگ کرنا اولا ہے. اور امام شافعی اور امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ وصل اولا ہے. کیا چیز اولا ہے؟ ایک ہی چلو کو ایک ہی دفعہ میں دونوں کے لیے استعمال کیا جائے، وصل. یہ کس کا مذہب ہے جناب؟ امام شافعی اور امام احمد کا. اور امام مالک کے دونوں قسم کے مذاہب ہے. امام شافعی کی طرح بھی ان کا قول ہے اور احناف کی طرح بھی ہے. تو گوئے کہ ان کا مذہب دونوں میں گوئے کہ دونوں کی طرح ہو گیا. سمجھ رہے جناب؟ شوافع کی دلیل اور امام احمد رحمہ اللہ کی دلیل روایت الباب ہے جو حدیث ہمارے سامنے ہے. ذرا پڑھے اب حدیث. حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ حدثنا خالد عن عمرو بن یحیی عن ابیہ عن عبد اللہ بن زید قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مضمض واستنشق من کف واحد فعل ذلك ثلاثا. کہ منہ میں پانی ڈالا اور ناک میں پانی چڑھایا ایک ہی چلو سے ایک ہی بار میں دونوں کو کر کے، اور 3 بار یہ کام کیا تو دونوں میں ہر ایک کا کتنا مرتبہ ہوا؟ 3 مرتبہ. سمجھ رہے جناب؟ تو یہ ان حضرات کی دلیل ہے اور بالکل واضح ہے. احناف کی دلیل ابو داود میں ایک روایت ہے، طلحہ ابن مصرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ان سے ہے. کس سے ہے روایت جناب؟ طلحہ ابن مصرف. اور روایت کس کتاب میں ہے؟ سنن ابو داود میں، جس میں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے ان کے وضو کا طریقہ نقل کر رہے ہیں. تو اس میں جملہ ہے کہ فرأیتہ یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق، کہ میں نے حضور کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو وہ کیا کر رہے تھے جناب؟ مضمضے اور استنشاق کو الگ الگ پانی لے کر رہے تھے. پہلے مضمضے کے لیے الگ پانی لیا ایک چلو سے، پھر جب وہ مکمل ہوا تو اس کے بعد استنشاق کے لیے الگ لیا. تو بالکل ایک واضح دلیل ہے. اس طریقے سے ایک جب ہم صحاح پر بات کر رہے تھے نا کہ کتابوں کی کئی قسمیں ہیں، تو ایک صحاح مجردہ ہے. تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ صحیح بخاری اور مسلم اور معطا تو اس میں ہے ہی، اس سے پہلے کے بھی صحاح کی کتابیں ہیں. تو وہاں ایک نام آیا تھا صحیح ابن سکن. آپ کو یاد ہے نہیں؟ یہ تھوڑا سا کیا نام آیا تھا؟ تو صحیح ابن سکن میں ایک روایت ہے، اور وہ روایت حضرت عثمان اور حضرت علی کے حوالے سے ہے کہ یہ دونوں طریقہ سکھا رہے تھے، اور دونوں جو ہے مطلب عملاً طریقہ وضو کا سکھا رہے تھے. تو جو دیکھنے والا تھا ان دونوں کو، تو اس دیکھنے والے کا بیان ہے کہ
توضأ ثلاثا ثلاثا وافردا المضمضہ والاستنشاق، کہ انہوں نے 3 مرتبہ عضو کو دھویا، اور مزید یہ ہے کہ انہوں نے مضمضہ اور استنشاق کو الگ الگ کر لیا۔ تو یہ افراد کا معنی وہی فصل، جو پہلی روایت میں فصل کا لفظ کے الگ الگ کر لیا۔ وافردا المضمضہ والاستنشاق، اور مزید یہ الفاظ بھی ہے کہ وقال ہاکذا رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کہ ہم نے حضور کو ایسے وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے۔ کس کی دلیل ہے جناب؟ احناف۔ اب احناف نے اس روایت کی کیا توجیہ کی ہے پھر؟ من کف واحد کی، تو یہ ایک اہم بات ہے۔ تو اس روایت کے احناف نے 3 توجیحات کی ہیں، مطلب 3 احتمالات اس میں بنائے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ حدیث محکم الدلالہ نہیں ہے۔ یہ حدیث کیا نہیں ہے جناب؟ کہ اپنے بات پر بے غبار طریقے سے دلالت نہیں کرتی، بلکہ اس میں اور بھی توجیحات اور احتمالات موجود ہیں۔ تو من کف واحد کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چلو سے پانی لیا، لب بھر کر پانی نہیں لیا۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ ہم مزمزہ کیسے کریں گے، پانی لیا لے لیا یہ۔ تو راوی نے بتایا کہ حضور نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ کیا طریقہ اختیار کیا؟ 2 کی بجائے 1 کف سے لیا۔ یہ مطلب نہیں کہ 1 کف سے لیا تو آدھا مزمزہ کیا آدھا استنشاق کیا، بلکہ یہ ایک بمعنی اس کے مقابلے میں ہے کہ لب بھر کر پانی نہیں لیا، بلکہ ایک ہاتھ سے پانی لے کر یہ مزمزہ اور استنشاق کر لیا۔ تو ایک توجہ یہ ہے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ من کف واحد کا مطلب ہے دائیں ہاتھ سے دونوں کام کیے۔ اصل میں یہاں ایک اشکال ہو رہا ہے تھوڑا سا۔ وہ اشکال یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈالنا تو دائیں ہاتھ سے درست ہے، لیکن ناک میں پانی ڈالنا تو ناک صاف کرنے کے مترادف ہے نا، اور ناک صاف کرنے کا عمل جو ہے یہ کس ہاتھ سے ہونا چاہیے؟ بائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ہو سکتی تھی۔ تو راوی نے بتایا کہ نہیں، حضور نے جس ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالا ہے دائیں ہاتھ سے، تو اسی ہاتھ سے ناک میں بھی پانی ڈالا ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا الگ چیز ہے، ناک کو صاف کرنا الگ چیز ہے۔ تو ایسے ہی کیا جائے گا کہ ناک میں پانی سیدھے ہاتھ سے ڈالا جائے گا، اگر ناک کی صفائی کی ضرورت ہے تو وہ کس ہاتھ سے کیا جائے گا؟ الٹا ہاتھ سے کیا جائے گا۔ تو من کف واحد کا مطلب یہی ہے کہ یمین، سیدھے ہاتھ سے کر لیا۔ سمجھ رہے جناب؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بار کیا ہے، بیان جواز کے لیے کیا ہے، اور جواز کے ہم بھی قائل ہیں۔ ہم بھی کوئی یہ نہیں کہتے کہ کسی نے ایسا کر لیا تو کوئی گناہگار ہوگا۔ بات تو راجح مرجوح کی ہے نا، تو راجح ہم اس طریقے کو قرار دیں گے جس میں حضرت علی اور حضرت عثمان نے بتایا کہ حضور اسی طرح وضو کیا کرتے تھے، اور طلحہ بن مصرف نے بھی بتایا کہ حضور اس طرح وضو کرتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے۔ تو عام معمول وہ تھا، اور کبھی کبھار ایسا ہوا ہے صرف بیان جواز کے لیے، اور پیغمبر کا شان یہی تھا کہ وہ دونوں قسم کی باتیں ہمیں بتائیں۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ اب اصل ایک دوسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ مزمزہ میں 3 بار کرنا ہی ضروری ہے کہ 3 بار پانی لیا جائے، ناک اور منہ میں ڈالا جائے، تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہے پانی کی قلت اور کثرت سے، کیونکہ احادیث میں 3 طریقے آئے ہیں کہ 1 چلو لے کر اس سے مزمزہ استنشاق کیا بس، 2 چلو لے کر کا بھی بیان ہے، 3 کا بھی ہے، 6 کا بھی ہے۔ تو جو معیاری طریقہ ہے وہ تو 6 کا ہے کہ 3 منہ کے لیے لیا جائے، 3 ناک کے لیے لیا جائے، لیکن جو محض جواز ہے وہ 1 چلو سے، وہ بھی دونوں میں تقسیم کر کے، اس سے بھی سنت کا ادنا درجہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ پانی آپ کے علاقے میں کم ہے زیادہ ہے۔ ہمیں تو یہاں بیٹھ کر یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن جن علاقوں میں پانی کی قلت ہے، جیسے کہ بلوچستان کے بعض علاقے ہیں، تو وہاں 1 لوٹے سے پورے گھر کو وضو کرنا پڑتا ہے، تو وہ کیسے وضو کریں گے اگر اس وافر مقدار میں پانی جیسے کہ ہم کرتے؟ تو ممکن نہیں ہے۔ اور اسلام ایک جامع اور عالمگیر مذہب ہے، اس نے ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے حل دیا ہے۔ تو حضور نے سارے طریقے ہمیں بتا دیے، اور اس کا فرق کہاں پڑے گا جناب؟ علاقے کے لحاظ سے۔ اگر پانی کی قلت ہے تو 1 چلو سے آدھے سے وضو، مزمزہ آدھے سے استنشاق کر لیا، تو ہم کہیں گے اس نے سنت کے مطابق درست وضو کر لیا۔ لیکن جہاں پانی وافر ہو تو پھر 6 کا اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں 6 سے پھر اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔
تو یہ جو بات ہے یہ سہولت کے لیے ہے، امت کی سہولت کے لیے۔ وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال ابو عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكر هذا الحرف ان النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد وانما ذكره خالد بن عبد الله، لیکن خالد جو ہے ثقہ ہے تو اس کا اضافہ معتبر ہے۔ وقال بعض اهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ، تو کافی ہونے کا تو سب قائل ہیں، کافی تو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن بات بہتر اور نابہتر کی ہے نا۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ من کف واحد یجزئ ہے، وقال بعضهم تفریقهما احب الینا، کہ الگ الگ کیا جائے تو وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ کس کا مذہب ہے فصل کے بہتر ہونے کا؟ احناف کا ہے، اور امام مالک کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے۔ وقال الشافعی ان جمعهما في كف واحد فهو جائز وان فرقهما فهو احب الینا۔ اب یہاں آپ کو اشکال ہوگا، کسی کو اشکال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ کیا اشکال ہو رہا ہے؟ ہاں، امام شافعی کا مذہب جو بیان میں آیا ہے وہ تو یہی آیا کہ وہ وصل کو راجح قرار دیتے ہیں، اور یہاں جو بات ہے تو فصل کے حوالے سے کہ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک میں جمع کر لیں وصل کر لے تو وہ جائز تو ہے، لیکن بہتر کیا ہے جناب؟ فرقہما، کہ فصل کر لے، تو یہ تو اس سے غلط بات آ گئی۔ تو اصل میں دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اصل پس منظر اس کا یہ ہے کہ امام شافعی کے جو فقہی اقوال ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ کتنے قسم کے ہیں؟ قدیم اقوال اور جدید اقوال۔ امام شافعی جب تک بغداد میں تھے، دمشق میں، تو وہاں جو ان کے فقہی رجحانات اور اقوال ہے اس کو اقوال قدیمہ کہا جاتا ہے۔ بعد میں وہ مصر میں آئے اور آخری 2 سال انہوں نے مصر میں گزارے ہیں، تو مصر میں ان کے بہت ساری آراء تبدیل ہوئی ہیں، تو جو مصر میں ان کے فقہی اقوال اور آراء ہے ان کو قول جدید کہا جاتا ہے، اور عموماً راجح بھی قول جدید ہی ہوتا ہے۔ شافعی کے مذہب میں فتویٰ بھی قول جدید پر ہی ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی امام شافعی کے 2 قول تھے، ایک قول قدیم اور ایک قول قدیم کس کے مطابق تھا؟ احناف کے مطابق تھا، لیکن قول جدید ان کا یہی ہے کہ وصل اولا ہے۔ تو یہاں امام ترمذی نے قول قدیم کا ذکر کیا ہے، ہم نے جو بتایا ہے وہ قول جدید جو مفتابی قول ہے وہی بتایا ہے۔ یہ بات آگے بھی کئی جگہوں میں اس طرح آپ کو محسوس ہوگا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کیا باب ہے جناب؟ تخلیل اللحیہ، داڑھی میں خلال کرنا۔ داڑھی کے حوالے سے آپ نے فقہ میں یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ اگر داڑھی گھنی نہیں ہے، ہلکی ہے، اور ہلکی کی تعریف یہ ہے اور اس کا معیار یہ ہے کہ بالوں کے نیچے سے چمڑا نظر آتا ہے، تو ایسی داڑھی کا حکم یہ ہے کہ آپ نیچے چمڑے تک پانی پہنچائیں گے، آپ کا وضو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر داڑھی گھنی ہے، اور گھنے کی تعریف کیا ہے کہ نیچے چمڑا نظر نہیں آتا، تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو چہرے کے حدود میں بال آ رہے ہیں، مثلا اگر آپ داڑھی بڑی ہے نا چاروں طرف سے، تو اس میں اتنا آپ کریں گے تو یہ چہرے کے حدود میں بال آ رہے ہیں، اس سے جو نیچے ہے وہ چہرے کے حدود سے باہر ہے۔ اس طرف سے بھی ایسا آپ کریں گے تو یہ بال چہرے کے حدود میں، یہ جو ہے یہ اس سے باہر ہے۔ تو جو چہرے کے حدود میں داڑھی کا حصہ آ رہا ہے وہ داڑھی اوپر سے دھونا فرض ہے، اندر پانی پہنچانا کوئی فرض نہیں ہے، اور چہرے کے حدود سے جو زائد حصہ ہے اس کو دھونا بھی فرض نہیں ہے، بہتر ہے۔ سمجھ رہے جناب؟ اب اگر داڑھی درمیانے کے کچھ حصہ، جیسے کہ بعض لوگوں کی یہاں کی داڑھی گھنی ہوتی ہے لیکن یہاں کی داڑھی ان کی ہلکی ہوتی ہے، اب میں سے کوئی ایسا ہے نہیں ہے، تو اس میں دونوں کے لیے الگ الگ حکم ہے کہ یہاں جو نظر آ رہے ہیں بال تو وہاں نیچے تک پانی پہنچانا ہے، جو گھنی جگہ ہے تو اس میں یہی والا فارمولہ ہے کہ اوپر سے دھونا فرض ہے، اور وہ بھی کس حد تک فرض ہے؟ چہرے کے حدود تک، چہرے کے حدود سے باہر وہ بھی فرض نہیں۔ تو یہ تو دھونے کے حوالے سے، لیکن خلال جو ہے، اب اشکال ہوگا نا کہ جو حصہ باقی رہ گیا ہے تو اس کے لیے کیا عمل ہے؟ تو اس کے لیے خلال عمل ہے، اور خلال یہ ہے کہ ہاتھ کو پانی سے تر کر کے نیچے سے یوں کر لیا جائے داڑھی، یوں بھی کر سکتے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ سینے کی طرف سے ہاتھ ڈال کر داڑھی میں اس طریقے سے خلال کیا جائے۔ اب یہ جو خلال ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کا اور احناف کے ہاں جو راجح قول ہے، جو مفتابی ہے، وہ یہ کہ یہ مستحب ہے،
کیا ہے جناب؟ ان کے لیے اس کے لیے ادب کا لفظ استعمال ہوا ہے فقہ میں، لیکن ادب کی تعریف تقریباً وہی ہے جو مستحب کی تعریف ہے، کہ ما یحمد فعلہ ولا یذم ترکہ۔ ادب کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ یحمد فعلہ ولا یذم ترکہ، کہ اس کے کرنے کو اچھا جانا جاتا ہے لیکن اس کے چھوڑنے پر کوئی مذمت شرعی حوالے سے نہیں کی جاتی۔ تو گویا کہ یہ مستحب ہی کی تعریف ہے تقریباً، تو ہم کہیں گے کہ یہ مستحب ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے علاوہ مطلب باقی جو فقہاء ہے، جس میں ہمارا امام ابو یوسف بھی شامل ہے احناف میں سے، تو امام ابو یوسف کا جو مذہب ہے اور ائمہ ثلاثہ کا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کون لوگ ہیں؟ جی، تو ان کے ہاں جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے خلال۔ تو سنت مؤکد ایک سیریس چیز ہوتی ہے، اس کو اگر آدمی ہمیشہ کے لیے چھوڑ لے تو وہ گناہ بھی ہوتا ہے۔ اس سے ایک آدھ بار رہنے سے تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی عادت اگر بنائے چھوڑنے کا تو وہ گناہگار ہوگا۔ لہذا داڑھی میں احتیاط یہ ہے کہ ہم خلال ہی پر عمل کریں، تاکہ سنت مؤکدہ کہنے والوں کے ہاں بھی ہمارا وضو بالکل پرفیکٹ ہو، درست۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں؟ تو یہ اس میں ہلکا سا فقہی مواقف ہے، کوئی زیادہ اس میں مزید بات نہیں ہے۔ حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ عبد الکریم بن مخارق ابی امیہ حسان بن بلال قال رأیت عمار بن یاسر توضأ فخلل لحیتہ۔ اب دیکھیں امام ابو حنیفہ نے جو مستحب کہا ہے، سنت مؤکدہ نہیں کہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے جتنی روایات ہیں نا وہ سب متکلم فی روایات ہیں۔ مزید بات یہ ہے کہ ابھی پہلی روایت میں ہم پڑھیں گے کہ جس صحابی نے عمل کیا ہے تو لوگوں نے اس کو ذرا اجنبی سا عمل سمجھ لیا، اس سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر ایک چیز سنت مؤکدہ ہوتی تو وہ صحابہ میں بالکل رائج ہوتی ہے، وہ متعارف چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں اتنے اچنبے کے انداز میں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں؟ تو یہ سوال کیا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی مستمر اور معمول والا کام صحابہ میں نہیں تھا، کبھی کبھار کوئی کرتا تھا، اور کبھی کبھار جب کوئی کرے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مستحب کہا جاتا ہے، اس لیے مستحب ہے۔ قال رأیت عمار بن یاسر توضأ فخلل لحیتہ فقیل لہ، یہ وہ بات ہے کہ فقیل لہ، کہ اس کو کہا گیا، یا راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اتخلل لحیتہ، کہ یہ استفہام ہے کہ آپ خلال کر رہے ہیں، کیا یہ بھی شریعت کا حصہ ہے؟ کیا یہ بھی کوئی باعث ثواب کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ ما یمنعنی، مجھے کیا چیز روکنے والی ہے، مطلب اس میں روکنے کی کیا بات ہے؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُخَلِّلُ لَحْيَتَهُ، حضور کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے داڑھی میں خلال کیا کرتے تھے۔ اب دیکھو حضرت عمار کے جواب پر آپ غور کریں، حضرت عمار نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ضرور میں کروں گا یہ وہ، بلکہ اس نے کیا کہا؟ وَمَا يَمْنَعُنِي، اس سے کیا عربی ذوق کے لحاظ سے کیا مفہوم اس سے نکلتا ہے؟ کہ اس میں کوئی حرج والی ممانعت والی بات نہیں ہے، یعنی انہوں نے اس پہ زیادہ فوکس کیا کہ منع نہیں ہے، اس کے سنیت پر فوکس نہیں کیا کہ بہت ضروری کام ہے۔ یہ عربی ذوق کے حساب سے اگر آپ میں ذوق ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اس لیے کہا کہ وَمَا يَمْنَعُنِي وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ۔ وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان وسعد بن معروف عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وفي الباب عائشة وأم سلمة وأنس بن أبي وأبي قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن منصور يقول سمعت أحمد بن حنبل قال ابن عيينة۔ اب یہ روایت کے ضعف کا بیان ہے کہ جو اوپر روایت ہم نے پڑھی ہے یہ سندن ضعیف ہے۔ کیسے ضعیف ہے؟ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ عبد الکریم جو ہے انہوں نے حسان بن بلال سے حدیث التخلیل سنی نہیں ہے، تو بیچ میں انقطاع ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ جو عبد الکریم ہے نا، عبد الکریم ابن ابی المخارق، پورا نام ان کا یہ ہے ہی ضعیف راوی، تو راوی ہے بھی ضعیف اور آگے والے راوی سے اتصال بھی ان کا ثابت نہیں ہے، تو دو وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہوئی۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن اسرائيل عن عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان بن عفان ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يخلل لحيته، حضرت عثمان کی روایت میں کہ حضور خلال کیا کرتے تھے۔ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحیح، تو یہ جو حضرت عثمان والی روایت ہے حسن صحیح ہے، تو امام ترمذی نے تو حسن اور صحیح کا حکم لگا لیا۔ وقال محمد بن اسماعیل، امام بخاری نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ حسن صحیح ہے، بلکہ انہوں نے اس سے ذرا ہلکی بات کی کہ اصح حسین فی ھذا الباب حدیث عامر بن شقیق کہ اس میں سب سے بہتر روایت یہ ہے،
لیکن یہ جو روایت ہے اس میں عامر ابن شقیق راوی کا جو نام آیا ہے، کس کا نام؟ اس پر علامہ ذہبی نے مستدرک میں کلام کیا ہے، جرح کیا ہے۔ کس نے کہا اس پہ جرح کیا ہے؟ علامہ ذہبی نے مستدرک حاکم کے حاشیے میں۔ تو گویا کہ یہ راوی بھی مختلف فی ہو گیا، یہ بھی بالاتفاق صحیح حدیث نہیں ہے۔ کچھ حضرات اس کو ضعیف کہتے ہیں، جیسے کہ امام ذہبی جیسے معتدل آدمی اور جیسے مستند آدمی۔ اس لیے ہم نے جو بات کی تھی نا کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس باب کی تمام روایات میں کلام ہے، تو وہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ قال بهذا اکثر العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدهم رأوا تخلیل اللحیہ۔ رأوا کا مطلب اس کو شریعت کا حصہ مانا ہے اور اس کو باعث ثواب قرار دیا ہے، اور کوئی لغو عمل نہیں ہے بلکہ یہ ثواب کا کام ہے، اور ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ وہ بھی یقول الشافعی، امام شافعی اس کے قائل ہے۔ وقال احمد، امام احمد فرماتے ہیں کہ انسان تخلیل فهو جائز، اگر کسی سے سہون رہ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یاد ہے تو اس کو کرنا چاہیے کیونکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ ان ترکہ ناسیا متعولا اجزاء، وہ حضرات تو بس وجوب کے ہی قائل ہیں، لیکن وہ بھی تھوڑا سا نرمی دیتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ وہ بھول گیا، یا یہ کہ وہ حدیث میں تعویل کر رہے جیسے کہ ہم اس حدیث میں تعویل کر رہے، تو اس کے وضو کو تو جائز کہا گیا، لیکن وہ ان ترکہ عامداً، اگر کوئی ایسی فقہی وجہ بھی نہیں ہے اور بھول بھی نہیں رہا بلکہ یاد ہے اس کو، تو پھر اس کو وضو دہرانا ہو گیا۔ کس کا موقف ہے جناب؟ اسحاق بن راہویہ اور ظاہریہ کا، لیکن جو جمہور فقہا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ بات ہو گئی ختم۔ آگے کیا عنوان ہے؟ ذرا زور سے پڑھے جناب جی۔ کہ سر کے مسح کا طریقہ یہ ہوگا کہ مقدم الراس سے شروع کیا جائے گا، مؤخر سے۔ سر کے دو حصے، یہ ہے مقدم الراس اور یہ ہے مؤخر۔ شروع کہاں سے کیا جائے گا؟ یہاں سے۔ تو یہاں سے شروع کر کے ایسے ہاتھ لے جایا جائے گا اور پھر ادھر سے بھی ہاتھ کو واپس لایا جائے گا، یہ طریقہ ہے۔ اب اس میں پورے سر پہ مسح کیا جائے گا، اور سنت بھی یہی ہے کہ پورے سر پہ مسح کیا جائے، اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ ہم جو یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا مسح کر لیا تو ہم غلط کر رہے ہیں۔ ہمیں صحیح مسح سب کو یہی کرنا چاہیے کہ پورے سر پہ مسح کریں، کیونکہ حناب نے جو چوتھائی کی بات کی ہے وہ صرف جواز کی حد تک ہے کہ اس سے آپ کا وضو ہو جائے گا، یہ نہیں کہ بہتر طریقہ بھی یہی ہے۔ بہتر طریقہ پورے سر ہی کا مسح، حضور کا عام معمول بھی یہی تھا۔ اب اس پورے سر کے مسح کا ایک طریقہ فقہ میں بعض کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ انگلیوں کے 3 حصے بنائے گئے ہیں۔ یہ جو 3 انگلیاں ہیں اس کا ایک مجموعہ بنا کر اس کو سر کے ابتدا میں رکھا جائے گا، اور یہ جو ہتھیلی ہے اور یہ جو 2 انگلیاں ہیں اس کو بچا کر اس کو پیچھے لے جایا جائے گا ایسا، اور پھر پیچھے کی طرف سے ہتھیلیوں کو لگایا جائے گا، اور یہ 2 انگلیاں ابھی تک بچی ہوئی ہے تو اس میں سے کان کا مسح کیا جائے گا، ایک کا اندر اور ایک کا باہر، اس طریقے سے۔ تو اس طریقے پر علامہ ابن حمام نے بات کی کہ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مزید یہ ہے کہ یہ طریق جس نے تجویز کیا ہے نا اس کے ذہن میں غلط فہمی ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک بار جب پانی ہم نے ہاتھ سر پر مل دیا، پھیر دیا آخر تک، تو پانی استعمال ہوا، جب استعمال ہوا تو اس سے کانوں کا مسح ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو علامہ ابن حمام نے فرمایا ہے کہ یہ تصور ہی غلط ہے۔ اصل اصول یہ ہے کہ جب ایک عضو آپ دھو رہے ہیں یا اس پہ مسح کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ اس عضو پر ہی چل رہے ہیں تو وہ پانی مستعمل شمار نہیں ہوتا، وہ مستعمل اس عضو کے انفصال کے بعد ہی شمار ہوگا۔ جیسے کہ آپ ہاتھ پر پانی ڈال رہے ہیں نا، تو یہاں سے جب پانی آئے گا تو یہ والا پانی یہاں بھی آئے گا نا، اور یہ والا پانی یہاں بھی آئے گا، تو یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ پانی مستعمل پانی جا رہا ہے۔ یہ پانی مستعمل کب تصور ہوگا؟ جب یہ یہاں سے الگ ہو جائے، یہاں تک یہ پانی جدید ہی سمجھا جائے گا، تازہ ہی سمجھا جائے گا۔ تو مسح میں بھی ایسا ہے کہ جب کان سر کا حصہ ہے تو اس تک جو مسح ہے اگرچہ ہاتھ استعمال ہوا لیکن وہ استعمال ہم نہیں سمجھیں گے بلکہ یہ سمجھیں گے کہ تازہ پانی ہے۔ لہٰذا یہ حدیث طریقہ کسی حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے، اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ بھی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے کوئی ناجائز بھی نہیں ہے بات۔ سنت سمجھے بغیر کوئی کرے تو اس پر آپ نکیر بھی نہ کرے کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں، سمجھ رہے جناب۔ اب اس حوالے سے جو احادیث آئی ہے تو اس میں کمال کی بات ہے۔ کمال کی بات کیسے ہے؟ آپ ذرا روایت پڑھ لیں۔ وہ بھی قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن ابن يحيى عن ابيه
عبداللہ ابن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسہ بیدیہ کہ حضور نے دونوں ہاتھوں سے سر پہ مسح فرمایا. فاقبل بہما وادبر. یہ اس میں کمال کی بات ہے کہ اس حدیث کے دو حصے، ایک اجمالی تعبیر ہے اور ایک تفصیلی طریقہ ہے. کیا کہا میں نے؟ تو اجمالی تعبیر میں جو لفظ مقدم ہے تفصیل میں وہ حصہ مؤخر ہے، اور اجمالی تعبیر میں جو مؤخر ہے دوسرے درجے میں ہے تفصیل میں وہی مقدم ہے. کیسے؟ آپ سمجھے ذرا. اجمالی تعبیر کیا ہے جناب؟ فاقبل بہما وادبر. اب اقبل کا معنی کیا ہے؟ یہ نہیں ہے. اقبل کا معنی پیچھے سے آگے کی طرف لائے. اقبل کا معنی کیا ہے؟ پیچھے سے آگے کی طرف لائے، اور ادبر کا مطلب آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے. تو حدیث میں فاقبل بہما وادبر میں کیا طریقہ نکلتا ہے کہ پہلے ایسا کرے پھر ایسا کرے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کیسا ہے؟ پہلے ایسا ہے پھر ایسا ہے. جیسے کہ آگے تفصیل میں کہ بدأ بمقدم رأسی، اپنے سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، تو مطلب شروع کر کے پیچھے لے گئے ہاتھ اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف لائے. ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه، کہ پیچھے لے گئے گردن تک، پھر گردن سے آگے. اب یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ عربی کے محاورے کی وجہ سے ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ عربی کے محاورے میں جب آپ یہ اور یہ چیز بیان کریں گے نا اجمالاً، تو آپ یہی کہیں گے اقبل و ادبر، لیکن عملاً پھر اس سے الگ ہوگا. جیسے کہ اردو میں ہم شب و روز کہتے ہیں نا، کوئی روز و شب نہیں کہتا، شب و روز ہی کہتے ہیں نا، کہ دن پہلے ہے رات بعد میں ہے، لیکن تعبیر میں وہ مقدم ہے یہ مؤخر ہے. تو یہ عربی کے اصطلاح کی بات ہے کوئی اس وجہ سے. اب یہ بات اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آگے باب میں ایک اہم بات آپ کو سمجھ آئی کہ وہاں راوی کو غلط فہمی ہوئی ہے باقاعدہ اس تعبیر سے، اور راوی نے تفصیلی طریقہ بھی وہی بتایا ہے جو اجمال سے مفہوم ہوتا ہے. تو وہاں ہم بات کریں گے کہ ہر راوی کو غلط فہمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جناب. وہ فی الباب معاویہ اور مقدار ما ذکر و عائشہ قال ابو حدیث عبداللہ بن زید اصح شیء فی هذا الباب واحسن و یقول الشافعی و احمد. سب حضرات کی بات یہ ہے، اور احناف یہ کہتے ہیں کہ پورے سر پہ مسح کرنا مسنون ہے، اور پورے سر پہ مسح کا یہی طریقہ ہے کہ ہاتھ کو پیچھے لے جایا جائے پھر آگے لایا جائے. اب آگے دوسرا باب ہے جس میں وہ غلط فہمی والی بات ہے، تو یہ انشاءاللہ کر لیں گے. بس.